بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ہم ہمارا سلسلہ جو ہے پہلے تو ہم شروع کریں تجوید کے ساتھ. ہم تجوید کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. پھر سے یاد دہانی کے لیے یہی ہے کہ 28 فروری یا تو 1 مارچ تقریباً غالباً رمضان شروع ہونے والا ہے، تو باذن اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان قریب ہے، تو ابھی سے ہم تیاری شروع کریں قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ماشاءاللہ ترجمہ بھی ہے، عربی بھی ہے، اور اس کا تجوید کا بھی سب ہو رہا ہے. تو بس ہمارا توجہ ہم ذرا صحیح کریں تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں اچھے سے اچھے ہم زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اب ہمارا تجوید کا سلسلہ کدھر تک ہو رہا تھا، کہاں ہم تھے اور کیا ہم سیکھ رہے تھے؟ کون ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بہت بہترین. نون اور تنوین نہ کہیں، نون ساکنہ اور تنوین، یعنی یہ دونوں تو بہت اچھا ہے. تو نون ساکنہ یا تنوین اس کے احکام میں ہم نے اظہار ہم نے ختم کر لیا ہے، ہم نے اقلاب ہو گیا ہمارا. ہم ادغام کے ہم دیکھ رہے تھے اس کے بارے میں، لیکن ہم ادغام کے بارے میں ہم حروف بھی ہم اس کے بارے میں یاد کر لیے تھے. کون بتا سکتے ہیں حروف؟ یرملون، یہ ہمیں سب کو یاد ہونا چاہیے. یہ چیز اتنے بار ریپیٹ اس لیے کرا جا رہا ہے تاکہ ہم سب کو یاد رہے، کیونکہ دس از سم تھنگ ہم کو یاد رہا تو ہم آگے کر سکتے ہیں، اور آگے ہم اس کو قرآن میں جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں اس کے بعد ادغام آ رہا ہے، اس کے بعد وغیرہ ایسا کیا آ رہا ہے. تو ادغام کے 6 حروف ہیں. آسان طریقہ یاد کرنے کا یرملون، یعنی تو آپ یا را میم لام واو نون ایسے طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہم تھوڑا توجہ کر رہے تھے، تو انشاءاللہ چلیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہی. احکام نون ساکنہ پلس 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہ میں ہر وقت اس لیے لکھتا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. پہلی چیز ہم نے جو سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ اظہار. اس کے حروف کیا ہیں؟ حمزہ ہا عین غین ہا خا. ماشاءاللہ. دوسری چیز ہم نے سکھا تھا وہ کیا ہے؟ اقلاب. اس کے کتنے حروف ہیں؟ با. ماشاءاللہ. آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے ادغام کے بارے میں. ادغام کے بارے میں اس میں بھی ہم نے پہلے ادغام کے حروف کیا ہیں؟ یرملون. اس کے بعد ہم نے کیٹیگریز کیا تھا. کسی کو یاد ہے وہ کیٹیگریز کے بارے میں جو اقسام کیے تھے؟ تو آپ تو اولڈ اسٹوڈنٹ، آپ کو تو یاد ہوگا اچھے سے. آپ کو پوچھوں گا اگر کوئی نہیں کہا گا جی کسی کو یاد ہے؟ کچھ ہم نے پڑھا تھا. 2 حروف ہم نے اس کو الگ سے کیا تھا. کسے یاد ہے؟ لام اور را. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت بہترین. یرملون ہمارے پاس 6 حروف ہے. ابھی کیا ہوں گے؟ 6 کا بٹوارا ہو جائے گا. یہاں 2 یہاں 2 یہاں 2 چلے جائیں گے. تو ابھی یہاں کیا 2 آگے ہیں؟ لام اور را. یہ 2 ادھر آگے ہیں. اس پر ایک چیز ہم نے جو وضاحت کے ساتھ دیکھی تھی وہ کیا تھی کہ اس میں نون کو نہیں پڑھا جائے گا، نون ساکنہ کو نہیں پڑھا جائے گا. مِن ربہم ایسے طریقے سے. اس میں ایک اہم چیز ہے، میں جو لکھ رہا ہوں ادھر، یہ چیز یاد رکھنا ہے آپ کو. بغیر غنہ، آپ اس میں غنہ بالکل نہیں پائیں گے، تو یہ بغیر غنہ رہے گا. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہے لام اور را میں بغیر غنہ، ہمیں غنہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. لام بالکل بالکل
بالکل بالکل لام را صحیح ہے. بارک اللہ بارک اللہ. یہ دو حروف ہے, اہم چیز آپ کو یاد رکھنا ہے بغیر غنہ کے, جیسا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ, وہ طریقے سے ہم نون ساکنہ اور نون کی آواز کو مکمل طریقے سے نکال دیں گے. کبھی بھی اگر کوئی چیز میں اگر بغیر غنہ ہے تو آپ کو نون کی آواز ہی نہیں سنائی دینی چاہیے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر نون کی آواز سنائی دے رہی تھوڑی سی تو غنہ اس میں آ رہی ہے, ایسا ہے. تو ایسے طریقے سے صحیح. یہ ہمارا مثال بھی ہے ہمارے پاس من ربہم. آج ہم انشاءاللہ دوسرا والا بھی دیکھتے ہیں, اور وہ ہے نون میم. نون اور میم, اس کا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوگا, اس میں آپ کو مکمل غنہ کرنے کا ہے, یعنی عکس آف لام اور را. لام اور را پہ ہم کیا کرتے ہیں, مکمل طریقے سے غنہ نہیں کرتے, لیکن نون اور میم میں ہم مکمل طریقے سے غنہ کریں گے. جیسا کہ مثال من نفسن, اس میں آپ ایسے طریقے سے بھی آپ اگر سمجھنا چاہ رہے تو آپ کے اگر اس میں بھی نون آپ نکال دے رہے, ٹھیک ہے, میم کو نون کے ساتھ مکمل طریقے سے ملا کر دو حرکات کا غنہ کرنا ضروری ہے, جیسا کہ من نفسن. ماشاء اللہ. ایک میم کا بھی مثال لے لیتے ہیں, من مالن. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نون کو مکمل طریقے سے نکال دوں گا, اور اس کے بعد میرے پاس میم 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 زیر میم, میم زبر ما میم, ایسے طریقے سے. تو میم مالن, بہت بہترین. تو یہاں غنہ وہی کدھر سے, ناک سے آئے گی اس کی آواز, پہلی بات, پلس دو حرکات جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارا آج کا سبق ہے انشاءاللہ. یہ اہم چیز ہے کہ نون اور میم مکمل غنہ کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے باذن اللہ. صحیح ہے انشاءاللہ. چلیے, آپ کے پاس پہلا کیٹیگری آ گیا ہے بغیر غنہ, دوسرا کیٹیگری آ گیا ہے مع غنہ, یعنی پہلا اور دوسرا آ گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ دو الگ الگ ہے. ابھی تیسرا والا کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل, ایک تو ہے آپ کو غنہ کرنا ہی نہیں ہے, ایک ہے آپ کو غنہ فل کرنے کا ہے, ایک بیچ والا ہوگا آپ کے پاس جو آپ نص غنہ کریں گے. نص کرنا ہے, نص نہیں کرنا ہے. یہ تھوڑا کنفیوژن پارٹ ہے, تو یہ تھوڑا آپ توجہ دیں, تاکہ یہ غلطی تو بہت بار ہوتی ہے بہت اچھے قراء سے بھی, کیونکہ ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ابھی ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے, لام را تو ہم نے لے لیا ادھر, نون اور میم, یا اور واو بچا ہوا ہے, یا واو. اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہے نصف. میں لکھتا ہوں ہمارے سمجھ کے لیے, نصف غنہ. نصف غنہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر غنہ آ رہا ہے اور آپ کو غنہ کرنا ہے کہیں بھی قرآن میں, تو آپ کی آواز پوری ناک سے آئے گی. لیکن اگر آپ کی آواز صرف ناک سے آ رہی ہے تو مکمل غنہ ہے. نصف غنہ مطلب آپ کی آواز ناک سے بھی آ رہی ہے اور آپ کی آواز منہ سے بھی آ رہی ہے. میں آپ کو مثال لکھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. جی, من یفعل, ویری گڈ, ماشاءاللہ. اور کوئی میم کی اس کی میو والی, من والی. آپ کے پاس دو مثالیں,
یہاں ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ اگر مثال کے طور پر پڑھنا چاہ رہے کوئی من یفعل، نہیں، غلط ہے. آپ کو اس میں نون ساکنہ کی بھی تھوڑی آواز لانا ہے اور یا کے ساتھ آپ کو ملانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو نصف غنہ کرنا ہے وہ بھی ہوگا 2 حرکات. تو من یفعل، تو آپ کی آواز آپ خود دیکھ سکتے ہیں ناک سے بھی آئے گی اور منہ سے بھی آئے گی، اور 2 حرکات کا آپ کو کھینچنے کا، 2 انگلیاں جو آپ کی کھولتے ہیں وہ کھینچنے کا ہے. من یفعل، بہت بہترین. اس کے بعد من ولی، بہت بہترین، ماشاءاللہ. یہ ہم ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ، جیسے ہم چھوٹے چھوٹے سورے میں انشاءاللہ ہم جب پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ چیز آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ہاں البتہ یہ چیز آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اہم چیز یہ جس میں بہت بار غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ جب پڑھتے بھی ہیں تو من یفعل نہیں، آپ کو 2 حرکات کا کھینچنا ہے، من، ایسے طریقے سے، تو وہ صحیح ہے. انشاءاللہ ہم ایسے انشاءاللہ ہمارا تجوید صحیح کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. یہ آپ لکھ لیں انشاءاللہ، پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سورہ کی پریکٹس کر کے انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں. کون سے سورہ آج انشاءاللہ؟ سورہ اخلاص. سورہ دیکھ رہے تو کون سے ایسا اس چھوٹے سورے میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا چھوٹے سورے میں، تو یہ نہیں آ رہا. چلیے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے اس میں. انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کے لیے تھے، اب سورۃ الفلق کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر سورۃ الاخلاص ہم نے اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا وہ تجوید کا قاعدہ بھی شامل ہو رہا تھا. چلیے انشاءاللہ سورۃ الفلق آپ کھولیں، قرآن کھول لیں. اگر قرآن ساتھ میں ہے، نہیں ہے تو آپ موبائل میں بھی کھول سکتے ہیں باذن اللہ. نہیں، وہاں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہاں غنہ ہو رہا ہی نہیں ہے، تو وہ حرکات کی بات ہی نہیں آئے گی نا. اگر غنہ ہو رہا ہے تو پھر آپ حرکات کی بات کریں. بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. چلیے ہم پڑھتے سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قواعد اب تک ہم سیکھے ہیں اس کو ہم کو استعمال کرنا ہے، وہ یاد رکھتے ہوئے انشاءاللہ تلاوت کریں. قل اعوذ برب الفلق. را موٹا پڑھنا ہے، قوف پہ قلقلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. بہت بہترین ماشاءاللہ. یعنی پہلی بار ہم جب سورہ پڑھ رہے تھے تو قلقلہ نہیں کر رہے تھے ہم سب، کیونکہ ہم جب نہیں سیکھے تھے. ابھی ماشاءاللہ سب بھی نئے اسٹوڈنٹس اور پرانے اسٹوڈنٹس سب مل کر بھی ماشاءاللہ قلقلہ ایک ساتھ جب ہو رہا ہے نا، سبحان اللہ بہت بہترین طریقے سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. یہی خطوہ اسٹیپس جو ہوتے ہیں نا ہم کو لینا چاہیے ہمارے قرآن کی تجوید کو اور قرآن کا جو تلفظ ہے صحیح کرنے کا. یہی اسٹیپس بائی اسٹیپس ہم کو لینا ہے تاکہ ہم قرآن صحیح طریقے سے پڑھ جائیں اور الماہر بالقرآن بنے ہم. اللہ تعالیٰ میں نیک توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب. چلیے انشاءاللہ اس سے پھر تھوڑا عربی کا تھوڑا جلدی سے مختصر سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے معانی
کس کو پتا ہے اس کے معانی؟ پہلے والا تو بہت آسان ہے جی، سمجھنا، بالکل. فہیم یفہم، اچھا میں اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیتا ہوں، فہیم فقیہ. ہاں تو یہ کیا ہے؟ سمجھنا. سمجھنا اس کو میں انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں انڈرسٹینڈ. جی 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 بالکل، جی جی بالکل، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. استہزأ یستہزئ بہت بار استعمال ہوا قرآن میں. مذاق اڑانا، مذاق میں چھوٹے میں لکھتا ہوں. یعنی تو اردو کا ایک ورڈ بھی ہے طنز، طنز. ہاں تو وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں طنز. وہ انگلش میں رہے گا موکری، اور ٹو موک لکھ دیتا ہوں. صحیح انشاءاللہ. یہ ہمارا ووکیبلری کا سیکشن ہے. کس کی؟ MOCK، موک. ٹو موک، موکری، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا یہ کرنا، وہ انشاءاللہ یہ ہے. آج بہت اہم چیز ہے، ہم جلد سے انشاءاللہ اس کا بھی ہم تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں. عربی کا، عربی شروع کس سے ہوتا ہے؟ جب ہم نے کلاس شروع کیا تھا، ہم نے کس سے شروع کیا تھا؟ اسم سے شروع کیا تھا ہم نے. یہ میں ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ میں اصلاً اس لیے بھی اتنے بار میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ ہم جب جملے کا جب ہم توڑ کریں گے ایک ایک کیا ہے چیز، تو ہمیں وضاحت اور واضح رہے ہمارے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو پھر سے میں وہ لکھ دیتا ہوں جلدی. کلمہ، اس کے اقسام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف. ماشاء اللہ. اس کے بعد اسم کے کیا ہے؟ 5 والی گاڑی کب آئی ہے؟ مطلب مجھے 5 کیا ہے پہلے بولے؟ عدد، اعراب، جنس، جی، وسعت اور القسم لکھ دیتا ہوں. بہت بہترین، ماشاء اللہ. یہ ہمارے پاس کلیئر ہو گیا. فعل ہم نے سیکھا تھا جو چیز ماضی، حال یا مستقبل میں اٹکا ہوا ہے. حرف ہم نے دیکھا تھا 2 طریقے کے. کیا دیکھے تھے؟ حرف، ہاں اس کا وہ تو صحیح ہے، لیکن ہم نے جو جس کا کوئی معنی نہیں ہے، اگر سے وہ اسم اور فعل کے ساتھ نہیں آتا ہے. اور ہم نے کیا کیا سیکھا تھا؟ حرف نصب اور حرف جر. کون بتا سکتا حرف نصب؟ زبر آئے گی. کیا ہے وہ حروف؟ بالکل بالکل صحیح ہے. لیکن حرف النصب کیا ہے؟ وہ حروف کیا ہے؟ وہ منصوب کہتے ہیں. بالکل. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ حروف کیا ہے؟ وہ بِأَنَّ. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، پرفیکٹ، ماشاء اللہ. ایسے ہمیں یاد ہونا چاہیے ماشاء اللہ. اب حروف جر جو جری حالت میں لے کے جاتا ہے، اس کے حروف کیا ہے؟ بالکل. یعنی تھوڑا تھوڑا تو بھی یاد ہے تو میں کوئی کہ چلو آپ نوٹس دیکھ کر بھی دیکھ سکتے. با تھا کاف لام واو من فی عن علی حتی الی. یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ. ایسی طریقے سے ہم یاد رکھتے ہیں. پھر ہم نے آگے دیکھا تھا بہت اہم چیز، کلمہ پلس کلمہ کیا بنتا ہے؟ مرکب بنتا ہے. اب ہم مرکب میں تام کی طرف تو نہیں جا رہے. تام تو ہم کو پتا ہے کیا ہے. ہم مرکب اس طرف جا رہے ناقص میں. ناقص میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاں اس میں 4 ہے ہمارے پاس. توصیفی پہلی ہم دیکھ لیتے یہیں سے ہی. مرکب توصیفی. چلیے اس کا تھوڑا ہم جلدی مراجعہ کرتے ہیں.
میں ایک مثال لکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ بالکل, ترتیب تو صحیح ہے, بہت بہترین. اگر ہم ولدن لکھ رہے ہیں, ہاں, تو پہلی بات کیا اس سے کٹ جائے گا, ہم ساتھ میں کاٹتے ہیں اس کو, الف لام کٹ جائے گا, یہ غلط ہے. اس کے بعد اور کیا غلط ہے اس میں, ہاں, یہ زیر ہٹ کر یہاں دو پیش آ جائیں گے, تو یہ از اکول ٹو کیا ہو جائے گا, ولد صالح. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز ملنی چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں, مرکب توصیفی. توصیفی میں دو چیز ہوتا ہے, جو پہلے آتا ہے اس کو ہم کچھ کہتے ہیں, تو دوسرا آتا ہے اسے کچھ کہتے ہیں. ماشاء اللہ, موصوف صفت. یعنی یہ تو آسان ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہ صالح جو ہے ولد کا صفت ہے, تو یہ بعد میں والا صفت ہی آئے گا, یہ جو ہے موصوف آئے گا. بہت آسان ہے, اور دونوں اسم ہے. ماشاء اللہ, بہت بہترین, ماشاء اللہ. اچھے طریقے سے آپ بہت جلدی سیکھ جا رہے ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت اچھا ہے. ایسے تھوڑے تھوڑے چیز ہم جب سیکھیں گے نا, ہمارے لیے اور آسان ہوگا. اچھا, میں اور ایک ابھی لکھتا ہوں, میں لکھتا ہوں, آپ اس کو کمپلیٹ کریں. ولدانی میں کیا لکھنا چاہیے, الصالحانی کے صالحانی. اوکے, یہ تھوڑا ٹرکی ہے, اگر آپ بول سکتے تو بہت اچھا ہے. ولدینی صالح صالحینی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو اعراب بھی ہے وہ بھی سیم ہونا چاہیے. یہ چار چیز سیم ہونا چاہیے, یہ چار چیز سیم ہونا چاہیے. تو یہاں دین آ رہا ہے, یعنی منصوب یعنی تو مجرور, یعنی نسبیہ جری حالت میں, تو یہ بھی نسبیہ جری حالت میں ہونا چاہیے. بہت بہترین, ماشاءاللہ. کاپی پیسٹ ہے, کاپی پیسٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا غلط ہو سکتا ہے. اچھا, اولاد پتہ ہے, مجھے نہیں پتا ہے. ہاں, اچھا, میں یہ اولاد صالحون, بہت بہترین, ماشاء اللہ. ایسے طریقے سے ہمیں پتا ہے کیسا ہے کیا نہیں بول. اچھا ٹھیک ہے, بنتن, ماشاء اللہ تبارک اللہ, آپ سب سے پہلے سے ہی بولے ماشاء اللہ, کیونکہ بنت آ رہا ہے یعنی مؤنث ہے, تو یہ بھی مؤنث آنا چاہیے. مؤنث کیسا بن سکتا ہے, تو ہم کو لگا دے بس ہو گیا انشاءاللہ. تو ایسے طریقے سے, تو اس میں کلیئر ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. ابھی دیکھیے, یہ چیز میں آپ کو بعد میں بولنا چاہ رہا تھا, لیکن اہم ہے, کیونکہ آپ مرکب اشاری کی طرف بھی جائیں گے تو ہمیں یہ کانسیپٹ ہمیں استعمال کرنے کا ہے. تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ بونس تھنگ ہے, جو بہت اہم چیز ہے, مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا. میں آپ کو بس لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ کر سکیں. ٹھیک ہے, میں ایسا لکھتا ہوں, یہ کانسیپٹ آپ کو لکھنا ہے, پہلی بار میں نہیں سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. الکتاب, اچھا, پرانی کتاب, الکتاب القدیم. جی جی, ہاں اچھا ٹھیک ہے, سی انت ایسا کر لیتے ہیں, کتاب قدیم, کتابانی قدیمانی, ماشاء اللہ. کتب قدیمہ. یہ تھوڑا ایک الگ چیز ہے عربی میں, اس کے لیے میں یہاں آپ کو الگ سے لکھتا ہوں, عاقل
غیر عاقل. پہلے ہم جان لیتے ہیں عاقل کیا ہے اور غیر عاقل کیا ہے. عاقل یعنی بالکل ماشاء اللہ تبارک اللہ, انس جن ملائکہ. جی بالکل, انس جن ملائکہ آ کر عاقل کہلایا جاتا ہے. غیر عاقل یہ تین کو چھوڑ کر جو بھی ہے وہ غیر عاقل میں ہے. تو میں یہاں لکھوں گا ادرس, یعنی باقی کے پورے جو بھی ہیں وہ غیر عاقل ہیں. یہ میں اور آپ ایک چیز سمجھ جانا چاہیے, عاقل کیا ہے اور غیر عاقل کیا ہے. پہلی چیز یہ الگ سے آپ اگر آپ بک میں بھی لکھ رہے ہیں الگ سے سائڈ میں ایک ایسا نوٹ بنائے, عاقل غیر عاقل کیا ہے. عاقل ہم کبھی بھی کہیں گے تو انس جن اور ملائکہ کو ہم عاقل میں شمار کریں گے عربی میں. غیر عاقل میں باقی کی پورے چیز. آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب قدیم لکھا ہوں میں نے, کتابان قدیمان لکھا ہوں, کتب قدیمۃ لکھا ہوں. یہ صحیح ہے لیکن اصلا کیا آنا چاہیے تھا ادھر, قدیمون آنا چاہیے تھا, ہم جو سیکھ رہے تھے. لیکن ایک کانسیپٹ ہے عاقل غیر عاقل. اگر موصوف جمع ہے غیر عاقل کا تو اس کی صفت واحد مؤنث ہو. میں پھر سے کہہ دیتا ہوں, اگر موصوف یعنی کتاب غیر عاقل کی جمع ہے, کتاب عاقل یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے کتاب. تو یعنی ان تین میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو غیر عاقل میں ڈالنا ہے. اگر اس کی جمع ہے تو اس کی جو صفت رہے گی وہ کیا رہے گی, واحد مؤنث. یہ آپ سینٹنس آپ لکھ لیں, سمجھ میں نہیں آئے گا پہلی بار میں, ہم جب لیتے رہیں گے کلاسز اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. آپ کو چند مثال میں اور لکھتا ہوں تاکہ کتب. جی 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 واحد کیا جی, اب دیکھ واحد کا سیم ہے, یہ واحد کا ہے اوکے, یہ تثنیہ کا ہے, تثنیہ کا ہے, تثنیہ یہ ہے جمع کا. تو یہ ایک چیز ہے. تو کیسا پتا چلے گا ہمیں عاقل غیر عاقل, ہمیں معلوم کرنا چاہیے. تو کبھی بھی کوئی یہ کنفیوژن ہے تھوڑا, ہم جب آگے آگے جاتے رہیں گے کلاسز لیتے رہیں گے, کب جملے میں ہم جب اس کو توڑیں گے اس میں کیوں ادھر آ رہا ہے ایسا, اس کا کیوں ایسے طریقے سے مؤنث آ رہا ہے, تو ہاں کیونکہ غیر عاقل کا جمع ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر نئی کتاب کیسا لکھوں گا میں, کتاب, تو یہ لکھتا ہوں نئی گاڑی, نئی گاڑی, سیارۃ جدیدۃ, سیارۃ جدیدۃ. بہت بہترین. کیوں ہم نے جدیدۃ لکھا ہے ادھر, مؤنث ہے کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے. دو نئے گاڑیاں, سیارتان جدیدتان. جدیدانی آ گیا تو یہ مذکر ہو جائے گا. ہاں ابھی اہم سوال ہے, نئے گاڑیاں, ایک کوئی بولا بتایا مجھے, بولے سیارہ جدید ماشاء اللہ, اور سیارہ بالکل. اب دیکھیے سیارہ, سیارتانی, اب زیادہ گاڑی کو کیا بولیں گے, سیارات. بالکل ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے آپ اٹھے بولے ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت بہترین ماشاء اللہ. آپ جو کہے تھے وہ اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. آپ نے جو کہا بہت بہترین ماشاء اللہ, جیسا کہ سیارات
جدیدہ. کیوں؟ کیوں؟ ہاں سیارۃ جدیدہ، کیونکہ واحد کا یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے غیر عاقل. جمع غیر عاقل یعنی اس کا جو صفت ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ واحد مؤنث ہونا چاہیے. میں چند مثال آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. ابواب، دروازے کھلے ہیں تو کیا لکھوں گا میں؟ باب مفتوحہ. ابواب کو میں کیا لکھوں گا؟ مفتوحہ، تا مربوطہ کے ساتھ لکھوں گا جی. کیوں؟ ابواب جمع ہے اور غیر عاقل ہے، تو اس کی صفت جب میں بیان کروں گا تو کیا ہونا چاہیے؟ واحد ہونا چاہیے. جیسا کہ ایام معدودہ قرآن میں جیسا ہم کہتے ہیں. ہاں تو ایام کیا ہے؟ کس کا جمع ہے؟ دن کا جمع ہے، لیکن معدودات آنا چاہیے تھا، لیکن ایام معدودہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل کا جمع ہے، تو اسی لیے اس کی جو صفت آنی چاہیے کیا آنی چاہیے؟ واحد مؤنث آنا چاہیے. بالکل. لیکن احیانا قرآن میں ایام معدودات بھی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ویسا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے، عاقل غیر عاقل کی چیز واضح ہے، یہ بہت اہم چیز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. وقت کتنا ہو رہا ہے؟ اور 2 منٹ میں لیتا ہوں جلدی انشاءاللہ، جس ایک ریویژن اس کا ہو جائے. ہم صرف یہ ریویژن کر لیتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں اس کے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا والا مرکب اشاری. کیا ہم نے سیکھا تھا مرکب اشاری کیا ہے؟ ہم نے سیکھا تھا اس کے بارے میں، ایک ٹیبل ہم نے ڈرا کیا تھا یا نہیں کیا تھا پہلے؟ بالکل بالکل، ہم نے ایکچولی پہلے دیکھا تھا. تو بس جسٹ ہم یہ آج کے لیے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ. ہر زبان میں، جیسا اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب وہ کتاب. ہاں انگلش میں کیا ہے؟ دس بک دیٹ بک. اس میں بھی عربی میں کیا ہے؟ ھذا ذالک. ایسے طریقے سے. تو ہم بس انشاءاللہ جلدی ہم لکھ لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں. وہ اس کے بعد اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ ھذا، اس کا تثنیہ کیا ہے؟ ھذانی. اور اوکے وہ چلیے وہ بعد میں لکھتے ہیں. ہؤلائی. ٹھیک ہے. پھر مؤنث کا کیا ہے؟ ہذہ، ہذانی، ہاتانی، سوری ہاتانی، ہؤلائی. یہ کیا ہے؟ قریب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں بعید کے لیے. بعید کے لیے کیا ہے؟ ذالک. ٹھیک ہے. آپ ساتھ میں بول رہے تھے تلکا. تلکا کس کے لیے؟ مذکر کے لیے ہے نا، مؤنث کے لیے. ماشاء. دو کے لیے میں کیا بولوں گا؟ مذکر کے لیے ذالک. میں نے ٹیبل بھی لکھا تھا، اس میں بھیجا تھا گروپ میں. ذالک. اور اس کے لیے مؤنث کے لیے نہیں، تانیکا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں تلکا تانیکا، ذالکا دانیکا. دیکھ رہے آپ. اور ان دونوں کا کیا ہے؟ جمع. جمع کیا ہے؟ بالکل اولئک. ہاں بالکل اس کا سیم رہے گا. یہ کیا ہے؟ بعید کے لیے. یہ بس آپ کے ریویژن کے لیے پھر سے میں لکھ دیا ہوں. ہم نے پہلے کیا تھا، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا. یہ قریب کے لیے، بعید کے لیے. ہم انشاءاللہ اگلے کلاس میں اس کا منصوب اور مجرور فارم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ باذن اللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اصل میں تو سوچتا یہ اسم الاشارہ بھی کر لیں گے، مرکب اشاری. وقت کی کمی انشاءاللہ. اتنا ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہم نے پہلے سیکھا ہے. یہ تو اٹس جسٹ ا ریویژن فار ایوری بڈی ناؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت آسان. مرکب اشاری ہو جائے گا، پھر مرکب جاری ہو جائے گا، پھر مرکب اضافی. خلاص. یعنی اس کے بعد تو ہمیں جملے پہ جانے کا ہے.
اس کے بعد تو پھر آپ کو شیخ کے ساتھ آپ ترجمہ ہی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ باذن اللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ. چلیے انشاءاللہ اس سے ہم انشاءاللہ کلاس کو اختتام کرتے ہیں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. ایک منٹ اجازت دیں تو میں تھوڑا, میرا اردو صاف ہے تو نہیں, میں ایسے تھوڑی بات سمجھا دوں, تھوڑی اس میں آسانی رہے گی. یہ موصوف صفت شیخ صاحب نے آپ کو پڑھایا نا, تو آسان لفظوں میں موصوف اسے کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے, تعریف جس کی جائے. اب طلحہ, میں کہتا ہوں طلحہ ذہین ہے, تو طلحہ کو کیا کہیں گے؟ موصوف. ذہین اس کی صفت ہے. اب کوئی شخص, فرشتے, جن, یہ عقل مند ہیں, یہ بات سمجھتے ہیں. عقل کا مطلب ہوتا ہے عقل مند, بات سمجھتا ہے, اس کے اوپر عمل کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں عقل مند. اور اس کو کہتے ہیں عاقل, اسم فاعل عاقل, عقل والا. اب جو عقل والا ہے, ایک غیر عقل ہے کہ وہ عقل والا نہیں ہے. اب یہ ٹیبل ہے, کرسی ہے, کتاب ہے, موبائل ہے, اس کو میں کچھ کہوں یہ تو نہیں سمجھے گا نا, یہ تو عقل مند نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ غیر عاقل. اب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آئے گی. آسان سا کلیہ, یہ اتنا جملہ یاد کر لیں کہ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی صفت بیان کی جائے. وہ موصوف غیر عاقل مطلب کہ وہ عقل مند نہیں ہے, جانور ہے, کرسی ہے, میز ہے, کتاب ہے, وہ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی تعریف, اس کی صفت کیا کریں گے؟ واحد مؤنث. موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت کیا آئے گی؟ موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. بس اتنا یاد رکھنا آپ نے, پھر آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. معلش بس میرا اردو تھوڑا میں سمجھ سکے آسانی سے. مرکب کمپاؤنڈ اردو میں یعنی کلمہ جب ساتھ میں, تو اردو میں کہتے ہیں جڑا ہوا, ترکیب. فکر ترکیب بولتے ہیں نا, ترکیب جڑا ہوا, اس کے ساتھ ملا ہوا.